بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو میرا سلام، السلام علیکم۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل مدثر وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی معلومات آپ کو مل سکے۔ ناظرین، آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی شہادت۔ ناظرین، حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے اور حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں سورہ آل عمران، سورہ انعام، سورہ مریم اور سورہ الانبیاء میں آیا ہے۔ حضرت مریم زکریا علیہ السلام کے خاندان میں سے تھی اور زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت مریم کو حضرت زکریا علیہ السلام نے پالا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم کے حجرے میں جاتے تو دیکھتے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بہت سی مقدار میں پھل ہیں اور وہ پھل بے موسم ہوتے، یعنی گرمیوں کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے یہ پوچھنے پر کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں جب کہ میں باہر سے کنڈی لگا کے جاتا ہوں، تو اس پر حضرت مریم نے فرمایا کہ یہ سب میرا اللہ مجھے دیتا ہے، اللہ جسے چاہے بے حساب اور بے حد دیتا ہے۔ ناظرین، حضرت زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے تھے، یعنی ان کی عمر بہت زیادہ تھی، مگر ان کی کوئی اولاد نہ تھی، یعنی ان کی زوجہ بانجھ تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے وہیں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو اپنی اس بندی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے اس عمر میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ یہ دعا کرتے ہی حضرت زکریا علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے اور حضرت زکریا علیہ السلام کو کچھ دیر بعد فرشتوں نے آ کر خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹے سے نوازا ہے اور آپ اس بیٹے کا نام یحییٰ رکھنا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے کا نام یحییٰ رکھا اور ان کے بیٹے بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ ناظرین، زکریا علیہ السلام کے دور میں ایک بادشاہ تھا جس کی بیوی بے حد بوڑھی اور بدصورت تھی۔ بادشاہ کی بیوی کے دوسرے شوہر میں سے ایک بیٹی تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ بادشاہ کی بیوی کو ہمیشہ یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ اس کا شوہر کہیں دوسری عورت سے نکاح نہ کر لے۔ اگر بادشاہ کسی اور سے نکاح کرتا ہے تو اس کی سلطنت اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ بادشاہ کی بیوی نے سوچا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس بادشاہ سے کروائے گی۔ بادشاہ کی بیوی نے یہ فیصلہ کرنے سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ یہ کام حرام ہے، اور وہاں سے تشریف لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس بوڑھی مکار عورت کو ان پر بہت غصہ آیا اور وہ ہر وقت سوچتی رہتی کہ یحییٰ کو کیسے قتل کیا جائے۔ ایک مرتبہ اس نے بادشاہ کو شراب پلائی اور اپنی بیٹی کو بادشاہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ بادشاہ سے ناجائز تعلق قائم کرو، اور اس سے پہلے اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں مگر یحییٰ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو بادشاہ کو یحییٰ علیہ السلام پر بہت غصہ آیا، تو بادشاہ نے کہا کہ یحییٰ کو بلایا جائے۔ تو یحییٰ علیہ السلام کو دربار میں بلایا۔ یحییٰ علیہ السلام بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ نے کہا کیا تم میرے اس نکاح پہ اتفاق نہیں کرتے؟ تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بیٹی تمہاری سگی بیٹی کی طرح ہے، تمہارا اس عورت سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو بادشاہ کو یحییٰ علیہ السلام پر بہت غصہ آیا، تو بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر اتار دو، تو جلاد نے ایسا ہی کیا۔ ناظرین، یحییٰ علیہ السلام کا سر انور کٹنے کے بعد بھی بولتا رہا کہ اے بادشاہ، تیرا اس عورت سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروانے کے بعد بادشاہ نے سوچا کہ اس کا باپ زکریا علیہ السلام بھی اس بات سے اتفاق نہیں کرے گا، تو بادشاہ نے زکریا علیہ السلام کے قتل کا بھی حکم دیا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ مجھے زکریا کا سر چاہیے۔ وزیر اپنے سپاہیوں کے ساتھ زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس گیا، مگر حضرت زکریا علیہ السلام کو اس بات کا پہلے سے علم ہو گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جنگل کی طرف بھاگے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب میں بے بس ہو گیا ہوں، اب یہ سپاہی مجھے پکڑ لیں گے، حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک بہت بڑا درخت دیکھا اور اس درخت سے کہا کہ اے درخت، تو مجھے پناہ دے۔ اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ درخت اچانک سے پھٹا اور حضرت زکریا علیہ السلام اس میں چھپ گئے۔ لیکن بدقسمتی سے حضرت زکریا علیہ السلام کی قمیض کا تھوڑا سا ٹکڑا درخت کے باہر رہ گیا۔ سپاہی حضرت زکریا علیہ السلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس درخت کے پاس پہنچے تو شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ اس درخت میں سے قمیض کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے، زکریا اسی میں ہوں گے۔
وزیر نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک آرا لاؤ اور اس درخت کے 2 ٹکڑے کر دو۔ ناظرین، سپاہیوں نے درخت کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ ناظرین، کئی جگہ پہ لکھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب آرے سے کاٹا گیا تو حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پر جب آرا پہنچا تو حضرت زکریا علیہ السلام کے منہ سے چیخ نکلنے لگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے پاس ایک وحی بھیجی اور کہا کہ اے زکریا، اگر تیرے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو میں تجھے نبوت سے فارغ کر دوں گا۔ تو نے اس درخت سے پناہ کیوں مانگی؟ تو مجھ سے بھی تو پناہ مانگ سکتا تھا، بے شک میں بہترین پناہ دینے والا ہوں۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں 2 پیغمبر گزرے ہیں جن کا نام زکریا تھا، مگر قرآن مجید میں جن زکریا کا نام ہے وہ یہی ہیں، اور اس بادشاہ کا نام بخت نصر تھا جو اپنی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، جس کو اس کی بیوی نے شراب پلا کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کروایا اور اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کروایا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، مگر وہ اس کے باوجود بھی انبیاء کو شہید کر دیتے۔ ناظرین، میں اس واقعے کے اہتمام پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔